بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ہے عمر فروغ۔ ناظرین، جب کوئی شخص کے خلاف ہمارا میڈیا بات کرنے لگے نا، کسی ایک شخص کے خلاف پورا میڈیا منظم ہو کر اس کے خلاف پروپیگنڈا کرنے لگے، تو سمجھ جائیں کہ اس شخص نے اس میڈیا کی دم پر پاؤں رکھا ہے۔ اس وجہ سے اس میڈیا کی چیخیں نکل رہی ہیں۔ ابھی ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے خلاف مبشر لقمان اور وہ اقرار الحسن اور ایک وہ نقلیں اتارنے والا جو مشہور ہی لوگوں کی نقلیں اتار اتار کر ہوا ہے، شفاعت علی، یہ سب جو ہے ایک منظم طریقے سے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی ڈاکٹر صاحب شوڈ گو بیک، ڈاکٹر صاحب کو واپس چلے جانا چاہیے۔ کیوں بھائی واپس کیوں چلے جانا چاہیے؟ صرف اس لیے کہ وہ ہمارے معاشرے میں جو خرابیاں ہیں ان کو ننگا کر رہے ہیں، صرف اس لیے واپس چلے جانا چاہیے؟ دیکھیں، کوئی بھی ہمارے ملک کے خلاف بات کرے، ہمارے ملک پاکستان کے خلاف بات کرے تو ہمیں برا لگنا چاہیے، اور ہر یقیناً ہر محب وطن کو یہ بات بری لگنی چاہیے۔ لیکن اگر کوئی حق کی بات کرتا ہے، کوئی سچی بات کرتا ہے، کوئی دین کی بات کرتا ہے، کوئی ہماری اصلاح کے لیے حق کی بات کرتا ہے، تو پھر اس پر ضد نہیں کرنی چاہیے، اس بات کو مان لینا چاہیے، نہ کہ کم ظرفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس بات کے خلاف پروپیگنڈا شروع کر دینا چاہیے، اس شخص کے خلاف پروپیگنڈا شروع کر دینا چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب نے بس اتنی بات کی ہے کہ وہ انٹرویو دے رہے تھے کسی جگہ پہ، تو انہوں نے کہا ہے کہ اگر کوئی شخص ہے جو 15-20 منٹ تک کسی اور خاتون کا انٹرویو کرے اور اس کے سامنے بیٹھا رہے، اس کو دیکھتا رہے، لیکن اس کے باوجود بھی اس کے دل میں کوئی ہلچل نہ ہو، اس کے دل میں کوئی خیال نہ آئے، تو ایسے شخص کو چاہیے کہ ڈاکٹر سے جا کے اپنا علاج کروائے۔ تو آپ کو پتہ ہے ویسے ان کو اردو بھی ایسی ہے، اردو کے الفاظ بھی ان کے آگے پیچھے ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں، اس بات کے کرنے میں ڈاکٹر صاحب کا مطلب یہ تھا کہ ہم نے گناہوں کو بہت نارملائز کر دیا ہے۔ جیسے آپ دیکھیں نا کہ ہمارے اس معاشرے میں گناہ کو گناہ سمجھا ہی نہیں جاتا، یعنی ڈاکٹر صاحب پیچھے بھی انہوں نے پہلے بھی ایک واقعہ ایسا ہوا جب وہ اسلام آباد میں انہیں کسی نے بلایا اسٹیج پہ، وہ یتیم خانہ تھا کوئی ادھر بچیوں کے لیے، تو انہوں نے تو ویسے بلایا تھا کسی اسٹیج پہ آ کے 10 منٹ بات کرنے کے لیے، لیکن جب وہ اسٹیج پہ گئے تو انہوں نے پھر بچیوں کو بلایا تو ڈاکٹر صاحب نیچے اتر گئے۔ اس وجہ سے بھی کچھ لوگوں نے پروپیگنڈا کیا، دیکھو جی وہ بچیاں تھیں، اگر ان کو دے دیتے ان کی خوشی کے لیے تو کیا ہو جانا تھا۔ تو ڈاکٹر صاحب نے اس کے بعد کہا وہ میرے لیے نامحرم تھی تو میں کیسے دے دیتا۔ اس پر بھی لوگوں نے کہا جی کیا ہو جانا تھا، کچھ نہیں ہوتا ہے، ہمارے معاشرے میں یہ نارمل ہے۔ تو اس پر ڈاکٹر صاحب نے یہ کہا تھا یہ کیسے نارمل ہے، یہ تو دین کی بات ہے نا، اس کو آپ کیسے نارمل کہہ سکتے ہیں؟ اگر آپ کسی گناہ کر رہے ہیں اور آپ کہتے ہیں یہ نارمل ہے، یہ تو کسی صورت اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ اب آپ دیکھیں فیملی بھی لا کر آتے ہیں جب تو اسے موبائل اٹھاتے ہیں، جی ہاں یہ دیکھیں جی ہمارے گھر ہے، یہ میری، ایسے بھی آتے ہیں جی یہ میری والدہ ہے، یہ میری بہن ہے، یہ میری وائف ہے، یہ سب کچھ دکھاتے ہیں، بیڈ روم دکھاتے ہیں، واش روم تک دکھاتے ہیں۔ تو یہ کسی صورت اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی نا، یہ غلط ہے، اس کو جتنا مرضی عام کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں یہ تو نارمل ہے، کچھ نہیں ہوتا اس سے، لیکن بہت کچھ ہوتا ہے، یہ غلط ہے تو پھر غلط ہے، اس کے خلاف بات کی جائے گی اگر یہ غلط ہے تو۔ اور ان کو محسوس تک نہیں ہوتا کہ ہم غلط کر رہے ہیں، یہ جو کر رہے ہیں یہ غلط ہے۔ جیسے دیکھیں کہ ایک وقت تھا کہ ڈانس وغیرہ، ناچ گانا یہ ایک بہت بڑی چیز ہوا کرتی تھی، کہ بادشاہ جو ہے وہ ایک منظم طریقے سے اس کی محفلیں منعقد کرتے تھے، اور ایک دن جس دن ناچ گانا ہوتا تھا اس دن ایک بڑا شور شرابہ ہوتا تھا، ہزاروں دینار لٹائے جاتے تھے۔ لیکن آج کل یہ چیزیں آپ کو بالکل عام ملیں گی، نارمل ملیں گی، کوئی تھوڑا سا فنکشن ہے، شادی ہے، کوئی پارٹی ہے، آپ دیکھیں گے کہ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آس پاس کے گھروں کی بچیاں جو ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کہیں پہ جا کے ناچ رہی ہوتی ہیں، اور کچھ نہیں تو آپ اگر سوشل میڈیا اٹھا کر دیکھیں، آپ انسٹاگرام اٹھا کر دیکھیں، ٹک ٹاک اٹھا کر دیکھیں، یوٹیوب اٹھا کر دیکھیں، تو آپ کو ہزاروں ایسی ہیں جو ناچتی ہوئی نظر آئیں گی، لیکن وہ بھی صرف ناچتی ہوئی نظر نہیں نہ آئے گی، بات اتنی ہے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کی جو ہماری مسلم بہنیں ہیں نا، مسلم لڑکیاں ہیں، وہ آپ کو ٹک ٹاک پہ ناچتی ہوئی نظر آئیں گی، اور پھر کیا کہیں گے کہ یہ سب نارمل ہے، اس سے کچھ نہیں ہوتا، آپ کا دماغ نہیں صحیح ہے، آپ کا یہ، آپ کا یہ، بات یہ نہیں ہوتی، بات تو یہ ہے کہ ایک چیز اگر غلط ہے تو آپ اس کو غلط کہیں نا، آپ یہ تو نہ سوچیں خیر ہے ٹھیک ہے، لیکن چونکہ ان کو اتنا نارملائز کر دیا گیا نا، تو اب لوگوں کا ان چیزوں سے دل نہیں بھرتا، ان ڈانس وغیرہ کو دیکھ کے، اس طرح لڑکیوں کو دیکھ کے دل نہیں بھرتا، ان کے لیے یہ نارمل ہے سب کچھ، اس لیے اب ان کو جو ہے نا اس سے بھی آگے کی چیزیں چاہیے ہوتی ہیں، یعنی کہ گناہ کو گناہ سمجھا ہی نہیں جا رہا۔ دیکھیں آپ اگر کسی گندگی کو کسی جتنی بھی اچھی چیز میں، کسی اچھے لبادے میں اوڑھ دیں گے نا، وہ گندگی ہی رہے گی، وہ اچھائی نہیں بنے گی، کیونکہ ہم نے ان گناہوں کو نا، یہ چھوٹے گناہ نہیں ہیں، بڑے بڑے گناہ ہیں، لیکن ہم نے ان گناہوں کو اتنا نارمل کر دیا ہے نا کہ اگر کوئی شخص ان کے خلاف کوئی دین کی بات کرے نا تو ہمیں وہ بندہ پاگل لگنے لگتا ہے جو بات کر رہا ہے، ہم کہتے ہیں یار اسے کیا پتہ ہے، یہ تو چیز نارمل ہے، اس میں کون سی گناہ والی بات ہے۔ جیسا کہ ہمارے معاشرے میں ایک جھوٹ ہے نا، جھوٹ بولنا وہ ایک بہت عام سی بات ہے، اگر کوئی شخص ہمیں آ کے کہہ دینا کہ میں جھوٹ نہیں بولتا، تو لوگ کہتے ہیں یار ہمیں جھوٹ بول رہا ہے، اس بات کو بھی جھوٹ کہہ دیتے ہیں، کیونکہ وہ لوگ کہتے ہیں یہ تو عام سی بات ہے جھوٹ بولنا ہے، کہ اس معاشرے میں تو جھوٹ کے بغیر بندہ رہ نہیں سکتا، بہت سارے ایسے موقع آتے ہیں کہ انسان کو جھوٹ بولنا ہی پڑتا ہے۔ لیکن چونکہ ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رہتے ہیں تو کوئی شخص اگر ہمیں سمجھاتا ہے دین کی بات کی، دین کی بات کرتا ہے،
تو ہمیں بجائے اس کے کہ ہم اس کے خلاف ضد میں آ کے اس کے خلاف پروپیگنڈا کریں، ہمیں بات کو مان لینا چاہیے. باقی آپ کی مرضی ہے، آپ نے کس حد تک جانا ہے، لیکن اس اچھی بات کو قبول تو کر لینا چاہیے نا. باقی ایک بات میں اکثر کرتا ہوں کہ گناہ کو گناہ کہنے کی جو ہمت ہے نا وہ ہر انسان میں ہونی چاہیے، چاہے وہ خود بھی وہ گناہ کرتا ہو، جو بھی کرتا ہو، لیکن یہ سمجھ کے کرے کہ یہ بات غلط ہے. جب ایک شخص اس حد تک چلا جاتا ہے کہ وہ ایک گناہ کر رہا ہے، غلط کام کر رہا ہے، اور اسے اس چیز کا احساس نہیں ہے، وہ یہ نہیں سوچتا کہ یہ غلط ہے، اس کے بارے میں دلیلیں دینے لگ جاتا ہے کہ نہیں اس کو اس طریقے سے اچھا ہے، اس میں کون سی بات ہے. تو وہ شخص، ایسے شخص کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے. ظاہر ہے گناہ ہر شخص سے ہو جاتا ہے، غلط کام ہو جاتے ہیں، لیکن اس کو غلط سمجھ کے کرنا چاہیے، اس کو گناہ سمجھ. جب ہو جائے انسان کو اس پر وہ ہو پریشانی ہو اس پر کہ یار یہ میں نے کیا کر دیا ہے، لیکن جب انسان اس حد تک کرتا جائے اس حد تک پہنچ جائے کہ انسان کو لگے کہ یار نہیں یہ تو نارمل ہے، اس سے کرنے سے کیا ہوتا ہے، تو پھر ایسے انسان کو ایمان کی فکر کرنی چاہیے. اتنا ایمان تو ہر انسان میں ہونا ہی چاہیے، ہر مسلمان میں ہونا چاہیے کہ وہ گناہ نہ کرے. لیکن اگر کرے تو پھر اتنا ایمان ہونا چاہیے کہ وہ اس گناہ کو گناہ سمجھے، جو غلطی کر رہا ہے اس کو غلط سمجھے، اس کو اچھا سمجھ کے نہ کرے. اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجئے گا، تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز آپ کو مل سکیں. جزاک اللہ.